السلام علیکم، عمیر منا صاحب کراچی پاکستان سے۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں، آپ نے سنی تبلیغی جمع پر ہمیں کانٹیکٹ کیا اور ہمیں خدمت کا موقع دیا۔ آپ کا دوسرا سوال ہے، کچھ لوگ ٹی وی کو جائز کہتے ہیں اور دلیل میں یہ کہتے ہیں کہ ٹی وی چلتا رہتا ہے اور فوٹو رکی ہوئی ہوتی ہے، لہذا ٹی وی جائز ہے اور فوٹو حرام ہے۔ ہمارے سامنے رضوی نوری دارالافتاء کے فیضان مفتی اعظم بمبئی کے صدر مفتی مفتی قمر الزمان صاحب نوری تشریف فرما ہے، ان سے آپ جواب سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم۔ جناب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور دوسرا سوال آپ کا ہے کہ ٹی وی کو جائز قرار دینے کے بارے میں، تو اس سلسلے میں تو بات بالکل واضح ہے کہ ٹی وی پر جو بھی پروگرام آتا ہے وہ تصویروں کے ذریعے ہی آتا ہے، کیمرے کے ذریعے تصویریں بنائی جاتی ہے اور وہ چلتی ہوئی تصویریں رہتی ہے۔ تصویر خواہ چلتی ہوئی ہو اور تصویر خواہ رکی ہوئی ہو، بہر صورت وہ حرام ہے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں حدیث شریف میں فرما دیا ہے کہ جس گھر میں تصویر ہوتی ہے اور کتا ہوتا ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت کسی صحابی کے گھر پہ ہوئی تھی جہاں پر پردے پر تصویریں تھی، آپ اس گھر سے واپس تشریف لے آئے اور اس گھر میں نہیں گئے۔ جب اس صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کیا خطا ہو گئی؟ فرمایا تمہارے گھر پہ جو پردہ تھا اس پہ جاندار کی تصویریں تھی، اس لیے میں وہاں سے واپس آ گیا۔ یاد رکھو جس گھر میں جاندار کی تصویر ہو یا کتا ہو تو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔ جب وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے تو میں کیوں وہاں جاؤں؟ تو سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے بارے میں سخت وعید ارشاد فرمائی اور سختی کے ساتھ منع فرمایا کہ تصویر چاہے دستی ہو یعنی ہاتھ کی بنی ہوئی یا کیمرے کے ذریعے بنائی جائے یا پھر عکسی ہو، ہر حال میں تصویر حرام ہے۔ لہذا ابھی اس سلسلے میں جو اختلاف ابھر کر آیا تھا کہ دعوت اسلامی والوں نے اپنے مدنی چینل کی تائید میں زبردستی چند مفتیان کرام سے اس کے جواز پر فتویٰ لیا تھا اور اس میں مفتی نظام الدین صاحب کا بھی نام پیش کیا تھا کہ مفتی نظام الدین صاحب نے یہ کہا ہے کہ دوسرے مذاہب کے لوگ یعنی یہود و نصارہ ٹی وی کے ذریعے اسلام پر حملہ کرتے ہیں، لہذا اس کا جواب اب ٹی وی کے ذریعے دیا جائے اور یہ شرعی حاجت ہے۔ تو اس سلسلے میں پھر ابھی 10 روز قبل بریلی شریف میں حضور نبی اعلیٰ حضرت حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی اختر رضا خان قادری ازہری مدد اللہ نورانی کی سرپرستی میں فقہی سیمینار منعقد ہوا، جس میں ہندوستان کے 100 سے زیادہ مفتیان کرام نے شرکت کی۔ اس میں یہ بات زیر غور آئی کہ آیا ٹی وی پر مذہبی پروگرام کے لیے حاجت شرعیہ کا تحقق ثابت ہے یا نہیں۔ چنانچہ تمام مفتیان کرام نے اس پر اتفاق کیا کہ اگر ٹی وی کے ذریعے غیر مذہب والے دشمنان اسلام یہود و نصارہ یہ جو بھی باطل پرست ہیں ہمارے مذہب پر اگر حملہ کرتے ہیں تو اس کا جواب دینے کے لیے ہم کو اپنی آواز پہنچانا ہے، نہ کہ تصویر، اور آواز پہنچانے کے لیے دوسرے ذرائع موجود ہیں انٹرنیٹ وغیرہ، لہذا ہم اس کے ذریعے اس کا رد کر سکتے ہیں، بد مذہبوں کا رد کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ٹی وی ہی کے لیے ہم مجبور نہیں ہیں، لہذا حاجت شرعیہ متحقق نہیں ہے، اور جب حاجت شرعیہ متحقق نہیں ہے تو بلا شبہ تصویر حرام ہی ہے، اور وہ تصویر چاہے مذہب کے نام پر ہو، چاہے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے ہو، چاہے تقریر کرتے ہوئے ہو، بہر صورت وہ حرام ہے، اور کسی طرح سے ٹی وی پر مذہبی پروگرام کا جواز ثابت نہیں ہوتا، وہ حرام اشد حرام ہے، اور مدنی چینل والے یہ حرام کام کر رہے ہیں، اور اس حرام کاری میں وہ اتنے ڈھیٹ ہو گئے ہیں کہ جب ان کے مبلغین سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو اب شرعی کونسل میں بریلی شریف میں بھی یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ ٹی وی پر مذہبی پروگرام بالکل ناجائز و حرام ہے، لہذا تمہارا مدنی چینل بھی ناجائز و حرام ہے، تو وہ ہنستے ہوئے کہتے ہیں ارے مفتیان اکرام کچھ بھی کہیں،
ہمارے الیاس پاپا جی نے کہہ دیا تو ہم تو بس پپا کی مانتے ہیں، وہ جو کہیں گے ہم اسی پر عمل کریں گے، معاذ اللہ رب العالمین۔ یہیں سے ان کی گمراہی کا پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ نہ قرآن کو مانیں گے معاذ اللہ، نہ حدیث کو مانیں گے، اور نہ مفتیان اکرام فقہاء اکرام کی باتوں کو مانیں گے تو صرف جاہل الیاس پادری پاپی کی بات کو مانیں گے۔ یہی گمراہی کی وجہ ہے۔ یقیناً یہ سب کے سب جو ہے گمراہ ہیں اور گمراہ گر ہیں، ان سے سنی مسلمانوں کو دور رہنا چاہیے تاکہ اپنا ان کا ایمان محفوظ رہے۔ آمین۔ اس کو جاننے کے لیے ایک مثال سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک بوڑھی عورت ہے 80-90 سال کی، جو اٹھتی ہے تو اپنے بیٹے کے سہارے، بیٹھتی ہے تو اپنے بیٹے کے سہارے۔ اچانک اس کے بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے۔ بوڑھی عورت خدا کی بارگاہ میں تڑپتی ہے، روتی ہے، جھک جاتی ہے، اے اللہ، اگر میرے بچے کو موت دینی تھی تو مجھے بھی دے دیتا۔ اب میں یہ بڑھاپے کا بوجھ لے کے کیسے آگے بڑھ سکوں گی؟ کون مجھے سہارا دے گا؟ کون مجھے اٹھائے گا؟ کون مجھے لقمہ میرے منہ میں ڈالے گا؟ کون میری ضروریات کو پورا کرے گا؟ مولا، میرے بچے کو زندگی دے، تو محیی اور ممیت ہے۔ ماں رو رہی ہے، تڑپ رہی ہے، ممتا کی آواز ہے یہ۔ ممتا کی آواز کبھی مسیحائی بھی کرتی ہے۔ اچانک بچے میں حرکت پیدا ہوئی، بچہ زندہ ہو گیا، تو آپ کیا کہیں گے؟ مرنے والا تو مر گیا تھا، لیکن اللہ کی قدرت نے اسے زندہ کر دیا۔ فرض کیجئے وہ زمانہ حضرت مسیح کا ہے، جناب عیسیٰ کا ہے۔ میں صرف سمجھا رہا ہوں تاکہ عقیدے کے بہت نازک اور حساس گوشہ مبرہن ہو جائے آپ کے سامنے۔ حضرت عیسیٰ کا زمانہ ہے، وہ عورت آتی ہے جناب عیسیٰ کی بارگاہ میں، حضور سنا ہے آپ مسیحا ہیں، وہ احیل موتا کا اعلان کرتے ہیں، آپ مردوں کو زندہ کرنے کی صلاحیت دی گئی ہے آپ، اور یہ ہے موتا کا انتصاب اپنی ذات پر بھی کرتے ہیں آپ۔ اس لیے حضور میرا بچہ مر گیا ہے، میں کس کے سہارے زندہ رہوں گی؟ دعا کیجئے کہ یہ زندہ ہو جائے۔ جناب عیسیٰ نے بھی خدا ہی کی بارگاہ میں سجدہ کیا، یا خدا ہی کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا، اے اللہ تیری بندی مجھے مسیحا سمجھ کر کے آئی ہے، میری مسیحائی کی آبرو رکھ لے۔ مؤثر حقیقی تو ہے، زندگی دینے والا تو ہے، حیات تیری بارگاہ سے تفسیر ہوتی ہے، حیات کو دوام ملتا ہے تیرے حضور سے۔ یہ کچھ سمجھ کر کے آئی ہے، تو نے مجھے بھیجا ہے۔ بچے میں حرکت پیدا ہوئی، زندہ ہو گیا، اٹھ بیٹھا۔ کیا کہیں گے آپ؟ کہیں گے کہ مرنے والا تو مر گیا تھا، مگر یہ حضرت عیسیٰ کا معجزہ ہے کہ زندہ ہو گیا۔ لفظ کا فرق دیکھیے، کہیں کرا آپ نے قدرت کہا، یہاں معجزہ کہا آپ نے۔ بغیر کسی وسیلے کے براہ راست مبدأ فیاض سے حیات ملی تو یہ قدرت ہے، نبی کے وسیلے سے ملی تو یہ معجزہ ہے۔ نبی کے وسیلے سے حیات بھی ملتی ہے اور شفا بھی ملتی ہے، زندگی بھی ملتی ہے، قرآن سے ثابت ہے، جناب عیسیٰ کے مقدس زندگی سے۔ فرض کیجئے کہ وہ غوث پاک کا زمانہ ہے، اور وہ عورت سرکار کی بارگاہ میں تڑپ رہی، حضور آپ نے تو ایک عیسائی کے کہنے پہ اس کے باپ کو زندہ کر دیا تھا، میرا بچہ میرا سہارا ہے، اس کے لیے دعا کیجیے زندہ ہو جائے۔ غوث پاک نے بھی اپنے رب کی بارگاہ میں سر جھکایا، دعا کی، بچے نے کروٹ لی، اٹھ بیٹھا۔ آپ کیا کہیں گے؟ مرنے والا تو مر گیا تھا، مگر یہ ولی کی کرامت ہے۔ پتہ چلا قدرت ہو، معجزہ ہو یا کرامت ہو، مؤثر حقیقی صرف اللہ کی ذات ہے، زندگی دینے والا پروردگار عالم ہے۔ اگر یہ جان لیا جائے کہ مؤثر صرف اللہ کی ذات ہے تو ان کوئی تصور شرک ہوگا، نہ عقیدے کی خرابی پیدا ہوگی۔ یہ نہ سمجھنے کی بنیاد پہ دھوکہ ہوتا ہے نا۔ آپ الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اور عالم کی ہر چیز کی تعریف کرتے ہیں، دعویٰ تو یہ کرتے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اور صبح سے شام تک لاکھوں چیزوں کی تعریف کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا کہ یہ شرک تو نہیں کر رہے ہیں آپ؟
یہ حسین منظر ہے، یہ پنڈال کتنا خوبصورت ہے، یہ موسم کتنا حسین ہے، یہ پھولوں کی کیفیت کیا ہے، یہ نکھتوں کا عالم کیا ہے، یہ دریاؤں کی روانی، یہ کہکشاں کا نظام، یہ سیاروں کی دنیا، یہ ستاروں سے بھرا ہوا آسمان کا سینہ، یہ انسانوں کی فطرت، یہ ذہانتیں. اور عجیب بات ہے کہ ہر حسن کی تعریف کر کے الحمدللہ بھی کہتے ہیں آپ. الحمدللہ کتنا حسین منظر ہے، الحمدللہ کتنی کامیابی. تمام تعریفیں اللہ کے لیے، منظر حسین کہہ رہے ہیں کسی اور. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تعریف دریاؤں ہی کر رہے ہیں. یہ کیا معاملہ کیا ہے؟ آپ تمام تعریف کو، تمام محامد کو، محاسن کو ذات خداوندی میں محدود کر کے، اس کے لیے مخصوص کر کے ہر ایک کی تعریف کرتے جا رہے ہیں. پوچھا گیا تھا مفسرین سے، جناب یہ معاملہ کیا ہے، کیا ہم تعریف نہ کریں، زبان بند رکھیں؟ تو کہا نہیں، تعریف کرو. تمہیں معلوم نہیں ہے کہ مصنوع کی تعریف صانع کی تعریف ہوتی ہے، بنائی ہوئی چیز کی تعریف بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے. تو جس نے یہ ساری کائنات بنائی ہے، اگر اس یقین کے ساتھ تعریف کرو گے کہ چاند کا پیدا کرنے والا، سورج کا بنانے والا خدا وحدہ القدوس ہے، تو چاند کی تعریف بھی خدا کی تعریف ہے، سورج کی تعریف بھی خدا کی تعریف ہے. اس لیے مصنوع کی تعریف خدا کی تعریف ہے. اگر تم خدا کو مان کے تعریف کرو گے تو یہ شرک نہیں ہے، خدا کو بن مانے تعریف کرو گے تو یہ شرک ہے. مؤثر حقیقی اللہ کی ذات کو سمجھو، وہ صانع ہے، تعریف کرو. تو مجھے بتاؤ کہ جب ہر چیز کی تعریف خدا کی تعریف ہے تو شاہکار عالم کی تعریف خدا کی تعریف کیوں نہیں ہوگی؟ سرور کائنات کے جمال جہارہ کی تعریف خدا کی تعریف کیوں نہیں ہوگی؟ جن کا یہ عالم ہے اللہ اکبر کہ ان کے جیسا نہ کوئی ہوا ہے نہ ہو سکے گا. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اللہ کی ذات کو مؤثر مان لیا جائے تو کہیں شرک نہیں ہوتا. اولیاء کرام سے جو بھی کرامتیں ہیں، ان کرامتوں کا ظہور خدا کی قدرت سے ہوتا ہے. اور یہ کرامتیں اس لیے ہوتی ہیں، مشاہدات اس لیے ہوتے ہیں تاکہ حالات کا نقشہ بدل دیا جائے. اب آئیے چند مثالوں کے ذریعے سے، اس سے پہلے کہ حضور غوث پاک کی حیات کی طرف ہم بڑھیں. نہ معلوم آپ مجھے کتنا وقت دے سکیں گے، لیکن بہر کہ میں کوشش کروں گا کہ چند مثالیں سامنے آ جائیں.